4 لوگوں کی دوستی سے بچنا۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ احمق کی دوستی سے بچنا، کیونکہ یہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ بخیل کی دوستی سے بچنا کہ یہ تمہیں اس موقع پہ تمہارا ساتھ چھوڑے گا کہ جس موقع پہ تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ فاجر کی دوستی سے بچنا کہ یہ تمہیں انتہائی سستی اور بے وقعت چیز کے بدلے بیچ دے گا۔ اور چوتھا، جھوٹے کی دوستی سے بچنا کہ یہ تمہیں دور کو قریب اور قریب کو دور دکھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کر رہے تھے، احفظ عنی اربعا و اربع، مجھ سے 4 اور 4 چیزوں کو محفوظ کر لو۔ نصیحت کچھ طویل ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو جو ہے وہ علامہ رضی نے نہج البلاغہ میں کلمات کثار کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ کلمات کثار اگر کوئی دیکھنا چاہے تو نمبر 38 کے اندر اس کو پیش کیا ہے۔ امام 4 وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، 4 ان افراد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جن کی دوستی سے انسان کو بچنا ہے، اور ان افراد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنیا ایاک و مصادقۃ الاحمق، کہ اے بیٹا احمق کی دوستی سے بچو۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، تمہارے لیے نیک ارادہ کرے گا، لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے یہ اس کو نہیں معلوم، اس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ پھر بیان کرتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، اے بیٹا بخیل کی دوستی سے بچو، کنجوس آدمی کی دوستی سے بچو۔ فَإِنَّهُ يَقْعَدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، یہ تمہیں ایک ایسے موقع پہ تمہارا ساتھ چھوڑے گا کہ جب تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، اس موقع پہ تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، تم محتاج ہوگی اس کے، لیکن اگر یہ دیکھے گا اس کا فائدہ نہیں ہے تمہیں چھوڑ دے گا۔ حتیٰ امام علی نے جب مالک اشتر کو خط لکھا تو اس کے اندر بھی اس بات کو مینشن کیا، اس کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا کہ کسی بخیل شخص کو اپنے مشورے کے اندر داخل نہ کرنا، کہ لا تدخلن فی مشورتک بخیلا، کہ ہرگز جو ہے وہ بخیل کو اپنے مشورے کے اندر داخل نہ کرنا۔ یعدل بک عن الفضل ویعدک الفقر، کہ یہ جو ہے وہ فضل کو تم سے دور کر دے گا، اچھائی کو تم سے دور کر دے گا، اور فقر کو تمہارے پاس لے آئے گا۔ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ تیسرے مرحلے پہ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةِ الْفَاجِرِ، کہ اے بیٹا فاجر کی دوستی سے بچنا، فاجر سے دوستی نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ، کہ یہ شخص جو فاجر ہے، جو اپنی ہوائے نفسانی کی پیروی کرتا ہے، جس کے اندر جہت ایمانی نہیں ہے، جس کے اندر خدا کی عبادت کرنے کی صفت نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، یہ شخص تمہیں انتہائی حقیر چیز کے بدلے بیچ دے گا، تمہارا سودا انتہائی حقیر چیز کے بدلے میں کر دے گا۔ یعنی کوئی ایسا مرحلہ ہوگا کہ جہاں تمہارے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا، اس کے لیے چھوٹا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے جو ایمان کو پیدا کرے، تو نتیجتاً تمہارے لیے بڑے نقصان کو اختیار کر لے گا، اور اپنے لیے جو ہے وہ چھوٹا فائدہ لے لے گا، یعنی اس طریقے سے تمہارا سودا کر دے گا گویا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةِ الْكَذَّابِ، کہ اے بیٹا جھوٹے کی دوستی سے بچنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، اس کی دوستی ایک سراب کی مانند ہے، کہ جس طریقے سے صحرا میں دور سے دیکھو تو پانی دکھائی دیتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے، اس کی دوستی بھی اسی مانند سے ہے، یعنی ایک دھوکہ ہے اس کی دوستی کے اندر۔ یقرب علیک البعید ویبعد علیک القریب، کہ جو قریب چیز ہے اس کو دور کر دے گا، اور جو دور چیز ہے اس کو قریب کر دے گا، یعنی ہمیشہ تمہیں ایک ایسی کیفیت میں رکھے گا جو دھوکے کی کیفیت ہوگی، ایک ایسی کیفیت میں رکھے گا کہ حقیقت سے تم دور ہوگے، کوئی فائدے کی چیز ہوگی اسے کہے گا بہت دور ہے، اس کی جانب نہ جانا، تم نہیں جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، اور تمہیں ایک ایسی راہ پہ گویا لگا دے گا، ایک ایسا مشورہ دے گا، ایک ایسی راہ پہ لگ جاؤ گے تم کہ جس راہ میں فائدہ بہت دور ہوگا، تم نقصان کی منزل پہ آ جاؤ گے۔
خود بخیل کے لیے بھی امام نے کہا کہ اس کو بھی اپنے مشورے، خود کذاب کے لیے بھی امام نے کہا کہ اس کو بھی اپنے مشورے میں داخل نہ کرنا ایک دوسرے موقع پہ. کیوں؟ کیونکہ یہی کام کرے گا مشورے کے اندر بھی تمہارے ساتھ، کہ تمہیں جو ہے وہ، امام نے کہا کہ یہی کام کرے گا کہ تمہیں جو ہے وہ قریب کو دور، دور کو قریب کر دے گا. یعنی وہ فائدہ جو قریب تھا اس کو بتائے گا کہ وہ دور ہے، تم سمجھو کہ دور ہے، فائدہ چلا جائے گا، اور ایک ایسی راہ پہ لگ جاؤ گے جہاں پہ فائدہ نہیں ہے، ایک دھوکے کی کیفیت میں رہو گے تم. اور وجہ کیا ہے کذاب کی یہ کام کرنے کی؟ کیونکہ اس کے اندر بھی خود ایک ضعف ایمانی ہے، اس کے اندر ایمان کی قوت موجود نہیں ہے کہ تمہیں حقیقت کو تمہارے سامنے بیان کرے. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان کلمات کے اوپر عمل کرنے کی، ان کلمات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.